دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے ان میں سے ایک شہر یروشلم بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ یروشلم، اس کا نام القدس بھی ہے، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار تخت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرات انبیاء کرام اور مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ یروشلم سرد پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ بیت المقدس سنہری شہر اور امن کا شہر بھی کہلاتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے بمشکل 10 دن گزرے ہوں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا ہو۔ نوع انسانی کو خون اشام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روح میں بار بار دہراتی رہی ہے۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں، اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر کہ نسل انسانی اور اس کی تاریخ۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے کئی بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر آباد کاروں نے پھر اس جوش و خروش سے تعمیر و مرمت میں حصہ لیا۔ یہودی اس شہر کو خدائی مسکن کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا۔ روما کے متعلق اطالویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس شہر میں اسلامی، مسیحی اور اسرائیلی تاریخی کے آثار بکثرت ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں معبد تعمیر کیے۔ رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہو گئے، پھر یہودی اور بعد ازاں یونانی اس پر قابض ہوئے۔ معرکہ حطین کی کامیابی کے بعد فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرمائی، جن میں سے عکا، ناصر، خیفہ، سیدہ، بیروت، اسکلان، غزلہ اور رملہ وغیرہ کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کر لیا۔ پھر بیت المقدس کی طرف چل پڑا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ ایک ہفتے تک محاصرہ جاری رہا۔ صلیبیوں کو اپنی موت کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے امان طلب کی اور اس کے بدلے شہر قدس کو خالی کرنے کا وعدہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں امان دے دی۔ اس کے بعد 1178 میں شہر قدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو شرک کی نجاسوں سے پاک کر دیا۔ تقریباً 90 سال کے بعد اس میں دوبارہ اذان دی گئی۔ 496 ہجری میں قدس پر قبضے کے بعد صلیبیوں نے مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم ڈھائے تھے، انہیں بے دریغ قتل کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قدس کی فتح کر لینے کے بعد صلیبیوں سے بہت اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ عفو درگزر اور رحم دلی کا معاملہ کیا۔ قدس مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم شہر ہے، اس لیے کہ وہاں مسجد اقصی ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس میں ایک نماز کا ثواب 250 نمازوں کے برابر ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے شہر قدس اسلام دشمنوں کے نگاہوں میں گھٹکتا رہا ہے۔